اگلا سوال جو ہے، صلہ رحمی میں کیا سسرالی رشتے جیسے ساس، ننند، بھابھی، جیٹھانی اور دیورانی بھی شامل ہیں، یا صرف خونی رشتے مراد ہیں؟ جی شیخ۔ صلہ رحمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر صلہ رحمی کا ذکر فرمایا ہے، تو صلہ رحمی کے اندر ساس سسر یہ لوگ بدرجہ اولاد داخل ہوتے ہیں۔ صرف خونی رشتے اس سے مراد نہیں ہیں، وہ رشتے بھی مراد ہیں جو کسی اور ذریعے، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ خونی نہیں ہے۔ اور پھر شوہر کے ماں باپ ہیں، بیوی کے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی ضروری ہے۔ ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا ضروری ہے۔ بلکہ اگر شوہر بیوی کو ان کی خدمت کا حکم دیتا ہے، تب ایسی صورت میں شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا بیوی کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ بات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ آدمی سے ہوا ہے، یعنی ہمارا جو شوہر ہے، بس ہمیں انہی کی خدمت کرنی ہے اور ان کی ہی مدد اور خدمت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ان کے ماں باپ کی یا ان کے بھائی بہنوں کی خدمت یا ان کی مدد ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایسے لوگ باہر بازاروں میں سگنلوں پہ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سگنلوں پہ کھڑے ہو کر بھیکاریوں کو پیسہ دیتے ہیں، لیکن شوہر کے ماں باپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سگنلوں پر، روڈوں پر ہندو، شرابی، کبابی، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، انہیں پیسے دینا، انہیں کھانا دینا، ہوٹل سے خرید کر پاکٹ ان کے درمیان تقسیم کرنا، رمضان کے مہینے میں گڈیاں لا لا کر 500 کی یا 100 کی گڈیاں ہر سگنل پہ جا جا کے بانٹتے رہنا، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں جنت مل جائے گی۔ اور وہیں گھر میں شوہر کے ماں باپ کو پیسہ دینے سے وہ اپنے شوہر کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ماں باپ کو پیسہ دینے کی، کوئی ضرورت نہیں بھائی بہنوں کو پیسہ دینے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی خدمت کرنے کی، ہم ان کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، یہ روڑوں پر لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے، لیکن شوہر کے ماں باپ اور ان کے بھائی بہنوں کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہ بڑی عجیب سی منطق نظر آتی ہے۔ آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی دلیلیں دے کر گھروں کو برباد کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے شوہر کے ماں باپ کی عزت، ان کی خدمت، یہ ہر خاتون پر فرض ہے، ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ شوہر اس کا حکم دیتا ہے اور جب ماں باپ کے گھر میں وہ رہتے ہیں۔ کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر عورتیں ساس سسر کے گھر میں قیام کرتے ہیں، وہ گھر ان کے شوہر کا نہیں ہوتا، ان کے ساس سسر کا ہوتا ہے، زندگیاں گزار دیتے ہیں سسر کے گھر میں رہ کر، 1 روپیہ اس کا کرایہ سسر نہیں لیتے، لیکن بدلے میں یہ بہو نہیں چاہتی کہ میں اپنے سسر کو چائے پلاؤں، اس کی مدد کروں۔ اگر ایسا ہی رویہ اپنایا جائے تو ساس سسر کو بھی چاہیے کہ ایسی بہو کو اپنے گھروں سے نکال دیں یا ان کے گھر میں رہنے کی وجہ سے باقاعدہ ان سے ماہانہ کرایہ لیں، کیونکہ جب کرایہ ملے گا 10,000 15,000 تو کوئی خادم یا خادمہ رکھ کر وہ چائے پی سکتے ہیں، وہ اپنے کپڑے دھلوا سکتے ہیں، وہ اپنے بیماری کے لیے دوائیاں منگا سکتے ہیں، تب ان کے لیے تو خدمت کی کوئی پھر کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی شوہر کے رشتہ دار یا بیوی کے رشتہ دار، شوہر کے ماں باپ بھائی بہن یا بیوی کے ماں باپ بھائی بہنیں، ان لوگوں کے ساتھ برا رویہ اپنانے کے لیے دلیلیں تلاش کرنے کی ہمیں ہرگز جرات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نبی نے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت میں داخلے کا ذکر کیا ہے، اور یہاں شوہر کے ماں باپ کو کھانا کھلانے، چائے پلانے، پانی پلانے کے لیے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اور لوگوں میں تقریر کرتے ہیں کہ پیاسے کتے کو پانی پلانا چاہیے کیونکہ اس سے جنت ملتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے مسلمانوں کے بیچ میں۔ جی
جزاک